اس کا آغاز تو آسان ہے، انجام نہیں بہت کٹھن ہے، بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹی کی، بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹی، ارے کیسے کہ بنے ہاں کیسے کہ بنے مجبا سے مٹی کی، کیسے کہ بنے مجبا سے مٹی کی، کیسے کہ بنے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین واولیاء امتہ اجمعین اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و لاکھوں سلام ہو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل اولاد صحابہ اکرام اہل بیت اور اولیاء امت پر اللہ بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرماتا رہے۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین اکرام، الحمدللہ سلطان المشائخ خواجہ خواجگاں سرکار عالم پناہی نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات عالیہ ارشادات طیبہ جو آپ کے مرید ارشد خلیفہ برحق شیخ العارفین حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ قوام الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیے، اور قوام العقائد کے نام سے حضرت شیخ العارفین کے پوتروں نے جمع فرمایا، اس کا سلسلہ وار آپ جو ہے درس سن رہے ہیں، اور یہ 9واں باب ہے، آخری باب ہے، اور اس میں جیسے کہ کل بھی بیان کیا گیا تھا محبوب الہی کے روح پرور ارشادات اور آپ کے جو ہے اقوال زرین کو حضرت شیخ العارفین نے بیان فرمایا اور اس کتاب میں جمع کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد و توفیق سے کل کا جو ہمارا پروگرام رہے گا وہ اس کتاب کی آخری نشست کا پروگرام رہے گا، اور بطور مہمان خصوصی بارگاہ سلطان المشائخ پناہ عالم عالم پناہی نظام الدین محبوب الہی کے سجادہ نشین اور آپ کے ایک جدی بزرگ حضرت خواجہ ابو بکر مسلح چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے حضرت سید فرید احمد نظامی صاحب قبلہ شرکت فرمائیں گے، اور نبی رائے بندہ نواز حضرت مولانا حافظ و قاری سید شاہ کلیم اللہ محمد الحسینی المعروف کاشف پاشا صاحب قبلہ وہ بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل رہیں گے، اور سلطان المشائخ کی حالات اور تعلیمات کے حوالے سے ان حضرات کے جو ہے ایمان افروز خطابات آپ کو سماعت کرنا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی مرکزی اور یہ اس کتاب کے درس کا آخری پروگرام ہے، انشاءاللہ 10 بجے سے جو ہے پروگرام کا جو ہے آغاز رہے گا۔ آپ تمام حضرات جو ہے نوٹ وقت کر لیں اور پیج پر بندھے رہیں ہمارے ساتھ۔ آج جو ہے ارشادات سلطان المشائخ کی جو ہے یہ آخری نشست ہے۔ حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے فرمایا، باطن کی ساری پراگندگی بولنے سے پیدا ہوتی ہے، یعنی انسان اپنی زبان پر جو قابو نہیں رکھتا اس کی وجہ سے تمام مرحلے پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ مولا کائنات امیر المومنین والمومنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ عقلمند آدمی کا دماغ پہلے ہوتا ہے اور زبان بعد میں ہوتی ہے، یعنی پہلے وہ سوچتا ہے بعد میں بولتا ہے، اور بیوقوف شخص کی نشانی یہ ہے کہ اس کی زبان پہلے ہوتی ہے دماغ بعد میں ہوتا ہے، وہ پہلے بولتا ہے اس کے بعد سوچتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ ساری پراگندگی بولنے سے پیدا ہوتی ہے، یعنی غیر ضروری بیکار کی گفتگو سے انسان حتی الامکان بچتا رہے۔ تزکیہ نفس کے جو 4 اصول
خواجگان چشت نے بتائے ہیں، بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر اکابر خواجگان نے بیان کیے ہیں، اس میں یہ چیز واحد ہے کہ آدمی کم بولے، ایک اصول ہے۔ تو یہاں فرمایا باطن کی ساری پراگندگی بولنے سے پیدا ہوتی ہے، اور مولانا منور سے فرمایا جو حضرت کے جو خلیفہ تھے قطب الدین منور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے فرماتے ہیں کہ دل کو حق کی طرف متوجہ رکھو اور مباح باتوں سے بھی دامن بچاؤ۔ وہ باتیں جن کے کرنے پر نہ ثواب ہے نہ جو ہے کوئی وعید ہے، ایسی باتوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھو، محفوظ رکھو۔ سلطان المشائخ خواجہ خواجگاں سرکار عالم پناہی نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے فرمایا شکر ادا کرنا موجودہ نعمت کو باندھ رکھنا ہے، یعنی اللہ نے بندے پر کوئی نعمت عطا کی ہے، کوئی اللہ نے نعمت دی ہے تو اس کے اوپر شکر کرنا، اس نعمت کو باندھ کر رکھنا ہے، یعنی وہ محفوظ رہتی ہے، وہ نعمت جاتی نہیں۔ اگر شکر نہ کریں تو احتمال ہے کہ وہ نعمت دوسری طرف چلی جائے، اس کے پاس نہ رہے۔ تو شکر کا ادا کرنا نہ صرف یہ کہ نعمت کو باندھ کر رکھنا ہے بلکہ نعمت میں اضافے کا سبب ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا تم شکر کرو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، تو وہ نعمت بندی بھی رہتی ہے اور اس میں مزید اضافہ بھی ہوتا ہے شکر کرنے سے۔ سلطان المشائخ خواجہ خواجگاں سرکار عالم پناہی نے فرمایا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جس کسی نے کسی زندہ شخص سے ملاقات کی اور اس کے گھر کچھ چکا نہیں تو گویا اس نے کسی مردے سے ملاقات کی۔ تو اب یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جو صوفیاء کے پاس جو لنگر کا اہتمام رہتا ہے یا کچھ بھی کھلاتے پلاتے ہیں تو یہ اسی کی جو ہے ضمن میں ہے جو حضرت نے فرمایا حدیث پاک کی روشنی میں اگر کوئی کسی سے ملاقات کرے اور اس کے بعد جا کر کوئی نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے نہ چک رہا ہے اسی طرح آ رہا ہے تو گویا وہ مردے سے مل کر آیا، تو گویا کھلانا پلانا زندوں کی علامت ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ بزرگان دین نے لنگر کو جاری فرمایا اور یہ ان کی زندگی کی یہ بھی علامت ہے کہ ان کے وصال فرمانے کے بعد بھی آج بھی ان کے لنگر جاری ہیں، ان کی بارگاہوں سے لنگر تقسیم ہوتا ہے، تو گویا آج بھی جو وہاں جاتا ہے گویا وہ زندے کے ملاقات کرنے کی طرح ہے کہ وہاں سے کھا پی کر آتا ہے، کچھ نہ کچھ تبرک جو ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ تو گویا عام طور پر جو قبرستان میں جاتے ہیں بغیر کچھ کھائے پیے آتے ہیں، مردوں سے ملاقات کرنے کے لیے زیارت کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں وہاں پر وہ کچھ کھاتے پیتے نہیں، قبرستانوں میں منع ہے۔ زندوں کے پاس یہ کہا ہے کہ زندہ ہی کھلاتا ہے زندہ ہی پلاتا ہے۔ اگر کوئی زندے کے پاس بھی جانے کے بعد نہ اس کو کوئی خاطر تواضع کر رہا ہے نہ جو ہے کھلا پلا رہا ہے تو گویا وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردے کی طرح ہے۔ تو یہاں اللہ والوں نے بزرگان دین نے کیا کیا، لنگر کو جاری کیا اور ایسی برکت اللہ نے عطا فرمائی کہ 7-8 صدیاں ہونے کے باوجود بھی ان کے لنگر ان کے آستانوں پر جاری ہیں اور آج بھی ان کی باطنی حیات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہاں پر جو آ کر کھا کر جاتے ہیں تو گویا وہ مردوں کے پاس نہیں آئے ہیں، زندوں کے پاس آئے ہیں۔ سرکار مدینہ کی الفت میں جو مرتے ہیں اللہ کے وہ بندے زندہ ہیں مزاروں میں، تو اس کی روشن دلیل یہی ہے کہ ان کا فیض جاری ہے، روحانی فیض بھی جاری ہے، ظاہری فیض بھی جاری ہے، ان کے پاس سے روحانی نعمتیں بھی سرفراز ہوتی ہیں اور جو ہے ظاہری نعمتوں سے بھی وہ مالا مال فرماتے ہیں۔ اور ارشاد فرما اگر کوئی چیز موجود نہ ہو تو مہمان کا حق خوش اخلاقی سے پیش آ کر ادا کرنا چاہیے، کوئی بھی آئے۔ اب کوئی اگر ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس واقعی کچھ ہے ہی نہیں کھلانے کے لیے پلانے کے لیے، کچھ بھی چیز نہیں ہے، نہ کوئی مشروبات ہیں نہ کوئی جو ہے شربت ہے اور نہ کوئی کھانا ہے، ایسا مفلوق الحال ہے، تو فرماتے ہیں کہ کم از کم وہ کیا کرے، اچھے اخلاق سے پیش آئے مہمان کے ساتھ جو ہے اچھی خاطر تواضع اخلاق کا مظاہرہ کرے، تو وہی اس کا حق ہے۔ سلطان المشائخ خواجہ خواجگاں سرکار عالم پناہی نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے ارشاد فرمایا جب آ رہا ہے تو حاجت مند کو دو، اسے کم نہیں ہوگا، اور جب جا رہا ہے تو بچا کر مت رکھو کہ تمہارے پاس ٹکے گا نہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کیسے آ رہا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے، حاجت مند کو دیتے رہو، اسے کم نہیں ہونے والا۔ اب اگر جا رہا ہے روکنے کی کوشش مت کرو، کیوں؟ فرماتے ہیں کتنا بھی روکو ٹکنے والا نہیں، اور وہ رہنے والا نہیں، وہ تو ختم ہونے والا ہے۔ خرچ کرنے میں اگر اخلاص بھی شامل ہو تو اچھا ہے، یعنی اللہ کے لیے خرچ کریں، ورنہ بہرحال کسی کے دل کو آسائش تو پہنچتی ہے، ہاں اخلاص ہونا بہتر ہے، اللہ کی رضا پیش نظر ہو یہ بہتر ہے، ورنہ اگر وہ نہیں بھی ہے تو کسی کے دل کو راحت پہنچتی ہے، آسائش پہنچتی ہے، یعنی فائدہ پہنچتا ہے کسی کے ذریعے سے،
اور فرماتے ہیں قیامت کے بازار میں کسی چیز کے اتنے خریدار نہ ہوں گے جتنی انسانی ہمدردی سے لبریز دلوں کے ہوں گے. سبحان اللہ. اور اس کام درویشی کی پونجی ایثار ہی تو ہے. درویشی کیا ہے؟ ایثار کا نام ہی ہے. دینا، جو آئے اس کو عطا کرنا، جو آئے اس کو کھلائے، جو آئے اس کو پلائے، نہ محروم نہ کرے، اسی کا نام درویشی ہے. پیری مریدی، درویشی، یہ تصوف، یہ تمام چیزیں اسی سے عبارت ہیں کہ کوئی درویش کے گھر سے خالی نہ جائے، کوئی فقیر کے گھر سے محروم نہ کیا جائے، کچھ بھی ہو. ہاں، آخر میں کچھ نہ ہو تو صوفیاء نے کیا فرمایا اس کے آداب میں؟ پانی کا کٹورا ہی صحیح وہ لا کر رکھ دیں. اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے گھر میں کچھ نہیں ہے، اسی لیے بحالت مجبوری انہوں نے پانی پلایا ہے. تو یہاں پر فرماتے ہیں اس کام یعنی درویشی کی پونجی، سرمایہ جو ہے ہر چیز کا جیسے سرمایہ ہوتا ہے، یہ درویشی کا سرمایہ کیا ہے؟ ایثار ہے، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا، یہ درویشی ہے. تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے. قرآن پاک کی آیت مبارکہ حضرت ہے فرما رہے ہیں اپنے گفتگو کی دلیل میں کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت ہے. جس چیز سے تمہیں محبت ہے وہ جب تک کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے. پھر اس کے بعد سلطان المشائخ خواجہ خواجگاں سرکار عالم پناہی نظام الدین محبوب الہی نے فرمایا جب حق تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے کسی بندے کو عزیز بنا دے تو دنیا کو اس کی نظر میں خوار کرتا ہے، یعنی ذلیل ہو جاتی ہے دنیا اس کی نظروں میں. دنیا کو اہمیت نہیں دیتا، وہ مال دولت کو اہمیت نہیں دیتا، اسباب کو اہمیت نہیں دیتا. اللہ جس کو چاہتا ہے، اللہ محبوب جسے بنانا چاہتا ہے اور جس کو وہ خوار کرنا چاہتا ہے اس کی نظر میں دنیا کو عزیز بنا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جسے ذلیل کرنا چاہتا ہے نا اس کی نظروں میں دنیا کو اچھا بنا دیتا ہے. وہ دنیا کی دولت ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، مال پیسے روپیہ جائیداد اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے. تو سمجھنا ہے کہ اللہ نے اس کو خوار کر دیا ہے، اس کو ذلیل کر دیا ہے. اور اللہ جسے محبوب کرتا ہے اس کی نظروں میں دنیا کو ذلیل کر دیتا ہے، وہ دنیا کی طرف راغب نہیں ہوتا. سلطان المشائخ نے ارشاد فرمایا، ایک بزرگ نے کہا کہ اگر ساری دنیا مجھے دے دیں اور یہ کہیں کہ اسے قبول کر لو، تم سے اس کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، اس طرح مجھے دیں اور یہ بھی کہیں اگر قبول نہ کرو گے تو تمہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، تو میں اس دوزخ کو قبول کروں گا، دنیا کو لینا پسند نہ کروں گا. یہ بزرگان دین کی جو ہے دنیا سے جو ہے بے رغبتی کی امامت ہے. یہاں فرما رہے ہیں کہ تم پوری دنیا لے لو، کوئی حساب نہیں ہوگا، تم سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا کیا کرے، تب بھی قبول نہیں کریں گے. یہی نہیں بلکہ ایک آ جائے گا اگر نہ لوگے تو جہنم میں ڈال دیں گے، تو کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں جانا ہم گوارہ کر لیں گے، دنیا کو لینا گوارہ نہ کریں گے. محبوب الہی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سونے چاندی دولت میں جو راحت ہے وہ انہیں خرچ کرنے سے ہے. انسان کسی چیز میں راحت نہیں پا سکتا جب تک کہ زر و سیم خرچ نہ کرے. مثلا یہ چاہتا ہے کہ خوب اچھا لباس پہنے یا بہترین کھانے کی خواہش رکھتا ہو، اس طرح بھی جو تمنا ہو، جب تک کہ پیسہ خرچ نہیں کرے گا یہ راحت نہیں مل سکتی. لہذا معلوم ہوا کہ دولت میں راحت اس کے جانے سے ہے. اب یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ دولت کی راحت کیا میں ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت جمع کرنے میں راحت ہے. دولت جمع کرنے میں راحت نہیں ہے، دولت خرچ کرنے میں راحت ہے. کیوں؟ اب انسان کھانا چاہ رہا ہے کوئی چیز، پیسہ خرچہ کرے گا تو کھائے گا. پہننا چاہ رہا ہے کوئی اچھا لباس، کب حاصل ہوگی اسے راحت؟ دولت رکھنے سے حاصل نہیں ہوگی، وہ خرچ کر کے خرید کے لائے گا پہنے گا تب اس کو حاصل ہوگی. اگر دولت رکھ کے بیٹھے گا، خرچ نہیں کرے گا، نہ وہ اپنے لیے کھا سکتا ہے، نہ اپنے لیے پہن سکتا ہے، نہ کہیں جا سکتا ہے. کہیں جانا چاہ رہا ہے، وہ کسی مقام کا سفر کرنا چاہ رہا ہے، کب کرے گا؟ جب دولت خرچ کرے گا، پیسہ خرچ کرے گا تبھی جائے گا وہاں پر. اگر خرچ نہیں کرے گا تو کہاں سے جائے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ دولت کی راحت خرچ کرنے میں ہے. جو خرچ کرے گا وہ راحت پائے گا، رکھنے والا جمع کر کے راحت سے نہیں رہ سکتا. اور فرمایا دولت جمع کرنے سے بہتر کام یہ ہے کہ اسے کسی دوسرے کو کچھ فائدہ پہنچا جائے، دوسرے آدمی کو فائدہ ہو دولت سے، یہ جمع کرنے سے بہتر ہے. سلطان المشائخ خواجہ خواجگاں جہانگیر عالم حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں صبر یہ ہے کہ جب کوئی ناگوار حادثہ بندے پر نازل ہو تو اس پر صبر کرے، اس کی شکایت نہ کرے، مگر رضا یہ ہے کہ اس بلا سے اسے کوئی ناگواری نہ ہو جیسے یہ بلا اس پر آئی ہی نہیں. فرماتے ہیں کہ صبر کیا ہے؟ مصیبت آ رہی ہے کسی کے اوپر، پریشانی آ رہی کسی حال میں، کسی صورت سے، کسی جو ہے راستے سے،
کوئی بھی مصیبت پریشانی آ گئی ہے تو شکایت نہ کرے اللہ سے. شکایت کر دیا صبر نہیں رہا. شکایت نہ کرنے کا نام صبر ہے. ہاں لوگ پورے باتیں کہہ کے کہتے ہیں کہ ہم بہت صبر کر رہے ہیں, ہم نے بہت صبر کر دیا, پوری جتنی تکلیفیں سب بیان کرتے ہیں, پھر بولتے ہیں کہ اب تک صبر کر رہے ہیں. تو وہ صبر نہیں ہے, وہ تو شکایت ہو گئی. شکایت نہ کریں اس کا نام صبر ہے. کوئی بھی مصیبت پریشانی ہو شکایت نہ کرنا, اس کو صبر کہتے ہیں. وہ بول رہے ہیں, شکایت کر رہے ہیں, پھر کریں گے ہم بہت صبر کر رہے ہیں, تو یہ تو ہونے والی نہیں ہے. پھر فرمایا رضا کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی بلا مصیبت پریشانی آ جائے, ناگواری نہ ہو اس کے اوپر, اور ایسا رہے جیسے بلا آئی ہی نہیں, تو یہ ایثار اور رضا ہے. ہاں سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے فرمایا درویش پیٹ بھر کر نہیں کھاتا اور خوب جم کر نہیں سوتا. ہاں پیٹ بھر کر بھی نہیں کھاتا اور زیادہ بھی نہیں سوتا. جو پیٹ بھرا شخص نماز پڑھتا ہے شیطان اس سے معانقہ کرتا ہے, اور جو بھوکا سو رہا ہوتا ہے اس کے پاس سے بھاگ جاتا ہے. اب دیکھیں آپ, پیٹ بھرنے والے کی اور بھوکے رہنے کی والے کی مثال کیا ہے. پیٹ بھر کر نماز بھی پڑھ رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ شیطان اس سے گلے ملتا ہے, اور بھوکا اگر سو بھی رہا ہے تو شیطان اس شخص سے دور بھاگتا ہے. اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ جب پیٹ بھرا ہوا جب سو رہا ہو تو شیطان اسے کس طرح ملے گا, اور کوئی بھوکا جب نماز پڑھ رہا ہو تو اس سے کتنا دور بھاگے گا. اب یہ سوچ لیں, پیٹ بھر کر اگر سو رہا ہے تو پھر شیطان اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا, اور بھوکا رہ کر اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو پھر شیطان کتنا دور بھاگے گا اس سے. اولیاء اللہ کی 3 نشانیاں ہیں. نیک انسان کی مدد کرنا, بد کردار کو معاف کر دینا, اور سب کا بھلا چاہنا. نیک دل اور جوان مرد ہونے کی اصل کم آزار ہونا ہے. اب یہاں فرما رہے ہیں کہ اولیاء اللہ کی نشانیوں میں سے کئی نشانیاں بیان کی گئی ہیں, اس میں سے 3 نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے کہ نیک انسانوں کی مدد کرنا. جو نیک لوگ ہیں ان کی جس طرح بھی مدد ہو, علماء ہیں, حفاظ ہیں, ائمہ ہیں, جو دینی خدمات انجام دیتے ہیں. بہت سارے نادان ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کی بشری خامیوں کو پکڑ کر جو ہے ان کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں, ان کے اوپر تنقیدیں کرتے ہیں, اور اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں. ارے وہ مولوی ہے, وہ عالم ہے, وہ مقرر ہے, انہیں ایسا ہے, انہیں ویسا ہے. اس طرح جو ہے دوسروں کے اوپر تنقیدیں کرتے ہیں. بزرگان دین کی تعلیمات کیا ہیں کہ انسان جس کسی کو دیکھے اپنے سے بہتر. آج کل تقریباً جلسے تقاریر کا یہی حال ہے, سوائے دوسروں پر لعن طعن کرنے کے, تنقیدیں کرنے کے, اور سوائے جو ہے بےہودہ باتیں کرنے کے, بہت کم جو ہے ایسے لوگ ہیں جو قرآن و سنت, کتاب و حدیث بیان کرتے ہیں, یا جو ہے اچھی طریقے سے جو بیان کرتے ہیں جس سے فائدہ ہو لوگوں کو. تو کیا ہے, انسان جو ہے نیک انسانوں کی مدد کرے جو دین سے لگے ہوئے ہیں. عام لوگوں کی بنسبت تو نیک ہے وہ. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اس سے بہتر تو وہ ہے جو نماز پڑھے. جو اچھے کام نہیں کرتے ان سے بہتر تو وہ جو اچھے کام کرتے ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں, اللہ کے لیے ہے یا نہیں ہے, وہ ان کا اللہ کا معاملہ ہے. دیکھنے میں تو نیک ہے. تو انسان نیک لوگوں کی مدد کرنا چاہیے. ائمہ ہوں, مؤذنین ہوں, یا مذہبی معاملات سے جو لوگ منسلک ہیں ان کی مدد ضرور کرنا چاہیے, اور بد کرداروں کو معاف کر دینا یہ اللہ والوں کے کام ہے. اور سب کا بھلا چاہنا, کسی کے متعلق ہی نہیں چاہنا کہ وہ تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے, یا اس کی نعمت زوال ہو جائے, سلب ہو جائے, یہ نہیں. ہر ایک کا بھلا چاہنا. تو ہر کسی کی لیے اچھائی کی دعا کرنا, بھلائی سوچنا, یہ اللہ والوں کی نشانی ہے. شیخ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر رکھتے ہو تو پہنو, اور نہیں ہے تو ڈینگے نہ مارو. جو کچھ ہو وہی خود کو ظاہر کرو, ورنہ جو تم ہو تمہاری وہ حقیقت تمہیں بار بار دکھائیں گے. اب یہاں فرماتے ہیں کہ جو ہے وہی پہنا کرو, اور فرمایا کہ جو کچھ ہو تم وہ خود کو ظاہر کرو. ہے نہیں ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ خراب بات ہے. شیخ عبداللہ انصاری کا ایک قول ہے یہاں پر. حضرت فرماتے ہیں اولیاء اللہ 10 کام نہیں کرتے. کون سے کام نہیں کرتے اولیاء اللہ؟ شیخ عبداللہ انصاری شیخ الاسلام نے فرمایا کسی ہیلے سے زندگی نہیں گزارتے, شیخی نہیں بگارتے, رغبت سے نہیں کھاتے, چھانٹ کر نہیں پیتے, یعنی جو میسر آتا ہے وہی پی لیتے ہیں, کسی کے مال پر قبضہ نہیں کرتے, اجرت لے کر کوئی کام نہیں کرتے,
توبہ کر کے پھر ادھر کا رخ نہیں کرتے خدا پر کسی کو. اب یہاں پر جو ہے جملہ ادھورا رہ گیا ہے، ترجمے میں لکھا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ کتابت میں چھوٹ گیا ہوگا. اب یہ ہو سکتا ہے جہاں تک گمان جاتا ہے کہ خدا پر کسی کو ترجیح نہیں دیتے، تمام باتوں میں خدا ہی کے ارشادات کو جو ہے وہ لوگ جو ہے مقدم رکھتے ہیں، دوسروں کی باتوں کو جو ہے وہ مقدم نہیں رکھتے. واللہ عالم بالصواب. ایک قیاس جاتا ہے، یہاں پر صرف خدا پر کسی کو بول کر اتنا ہی لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر، تو یہ ادھورا جملہ ہے. پھر 10واں، خے مار کر نہیں ہنستے. اگر کسی شخص کے پاس یہ ہوں ارشاد شیخ عبداللہ انصاری کے حوالے سے تو وہ ضرور جو ہے اطلاع دے یا کمنٹس میں ڈال دے تاکہ جو ہے یہ صحیح جملہ یہاں پر آ جائے. خواجہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جو گناہ اکڑفوں کے ساتھ ہو اسے بخش جانے کی امید نہیں رکھنا چاہیے. جو غرور اور تکبر کے ساتھ گناہ کرتا ہے، آج کل تو لوگوں کا حال یہ ہے، گناہ کے کام بھی کرتے ہیں تو اپنے اسٹیٹس پہ ڈالتے ہیں، اپنے موبائل فون کے اوپر ڈالتے ہیں. تو فرما رہے ہیں کہ جو گناہ اکڑ کے ساتھ ہو اسے بخشے جانے کی امید نہیں. فرمایا 100 شیر کسی جنگل میں وہ تباہی نہیں مچاتے جو شیطان ذرا سی دیر میں کر گزرتا ہے، اور 100 شیطان وہ تباہی نہیں لاتے جو ایک برا ساتھی لے کر آتا ہے، اور 100 برے ساتھی وہ تباہی نہیں کر سکتے جو تمہارا نفس کر سکتا ہے. اب یہاں بتانا کیا مقصد ہے؟ سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ وہ انسان کا نفس ہے. اس کی حفاظت کرنا، چاہے خلوت میں ہو چاہے جلوت میں ہو، چاہے تنہائی میں ہو چاہے مجمع میں ہو. نفس جو ہے انسان کو تباہ و برباد کرتا ہے، نفس برائی کا حکم دیتا ہے، نفس امارہ. تو اس سے تو یہاں پر ہمارے ہیں کہ 100 شیر اتنی تباہی جنگل میں نہیں کر سکتے جو ذری سی دیر میں شیطان کر سکتا ہے، اور 100 شیطان ایک طرف ہو جائیں وہ اتنا تباہ نہیں کر سکتے کسی کو جتنا ایک برا ساتھی. تو کیا معلوم ہوا؟ برا ساتھی 100 شیطانوں سے بڑھ کر، 100 شیطان ایک طرف ہو، برا ساتھی ایک طرف ہو، تو 100 شیطان بھی وہ کام نہیں کر سکتے جو برا ساتھی کر سکتا ہے، اور 100 برے ساتھی اتنی تباہی نہیں کر سکتے جتنا انسان کا نفس کر سکتا ہے. تو اندازہ لگائیں کہ نفس کتنا انسان کو فریب میں مبتلا رکھتا ہے. خود کو گراؤ مت کہ اٹھا لیے جاؤ، اپنے تئیں خوار سمجھو تاکہ دوسرے تمہیں عزیز رکھیں، خوش اخلاق بنو تاکہ دلوں میں گھر کر لو، اچھا سر جھکائے رکھو تاکہ ہر دروازے سے نکل جاؤ، اپنا سر جھکائے رکھو تاکہ ہر دروازے سے نکل جاؤ. اور فرمایا ہر وہ عبادت جس کے شروع میں اطمینان قبولیت کا ہو اور آخر میں گھمنڈ ہو، اس کا انجام اللہ سے دوری ہوتا ہے. یہ اطمینان کر کے بیٹھے ہوئے اب میں نماز پڑھنے والوں قبول ہونے والی ہے، اور پڑھنے کے بعد میں نے پڑھ لیا، گھمنڈ آ گیا، تو فرماتے ہیں اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ سے دوری ہے. ہر وہ عبادت، ہر وہ کام کہ جس کے شروع میں قبولیت کا اطمینان ہے اور کرنے کے بعد گھمنڈ آ گیا تو وہ اللہ سے دور کر دیتا ہے. انجیل میں ہے کہ اے میرے بندے جب غصے میں ہو تو مجھے یاد کر تاکہ میں بھی تجھے اس وقت یاد رکھوں جب تجھ پر غضب واجب ہو جائے. تو اگر غصے میں کسی پر آ رہا ہے نا، اللہ کو مت بھول. ہاں، اگر تو اللہ کو نہیں بھولے گا، اللہ کو یاد رکھے گا، تو جب قیامت کے دن اللہ غضب نازل کرے گا تو تجھے یاد رکھے گا اور تجھ کے اوپر غضب نہیں کرے گا. تو انسان دوسرے انسانوں پر غصہ ہونے سے پہلے سوچے کہ واقعی میں جائز طور پر غصہ کر رہا ہوں یا ناجائز طور پر غصہ کر رہا ہوں یا زبردستی غصہ کر رہا ہوں. ہاں، تو وہاں پر سوچے. کیوں کہ جب اللہ کا غضب نازل ہوگا تب کوئی نہیں بچا سکتے. آپ اپنے غضب سے مخلوق کو بچا رہے ہیں تو اللہ کے غضب سے بھی قیامت کے دن محفوظ رہیں گے. اگر یہاں اپنے غضب سے مخلوق کو نہیں بچا رہے ہیں تو وہاں غضب الہی کا سامنا، وہاں پر جو اللہ تعالیٰ عتاب نازل کرے گا. سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے فرمایا جس طرح شہوت غیر محل پر حرام ہے، اسی طرح غصہ بھی بیجا کرنا حرام ہے. کسی بزرگ سے پوچھا گیا خدا کی طرف جانے کے کتنے راستے ہیں، اللہ تک پہنچنے کے کتنے راستے ہیں؟ فرمایا موجودات کا ہر ذرہ حق کی طرف جانے کا ایک راستہ ہے. جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی طرف لے جانے کا راستے ہیں، مگر کوئی راستہ بھی دلوں کو راحت پہنچانے سے زیادہ آسان اور زیادہ نزدیک نہیں. اب یہاں پر کئی جگہ یہ ہے دلوں کو راحت پہنچاؤ. اور سلطان المشائخ کی سیرت میں ایک اہم پہلو جو ہے
جو ہمیں نظر آتا ہے دلوں کو راحت پہنچانا۔ محبوب الہی کے دربار میں جو بھی آتا، سلطان جی اس کی بپتا سنتے اور اس کے دکھ کو، اس کے درد کو اپنے اوپر لے کر اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کرتے، اور ان کی دعائیں ان دکھی دلوں کے لیے بڑا آسرا ہوتی، بڑا سہارا ہوتی۔ تو محبوب الہی کو ان کے شیخ بابا حضور گنج شکر نے فرمایا تھا کہ تم ایک گھنا سائے دار درخت بنو گے جس میں مخلوق خدا کو راحت ملے گی، یعنی جو بھی آئے گا تمہارے پاس راحت سے رہے گا۔ تو محبوب الہی پوری زندگی اللہ کے بندوں کو راحت پہنچاتے رہے۔ ملفوظات میں بھی یہی فرماتے ہیں، انہی دلوں کی قدر ہوگی جو راحت پہنچانے والے ہیں، انہی لوگوں کی قیامت میں قدر ہوگی جو لوگوں کے دلوں کو راحت پہنچاتے ہیں۔ اور یہاں پہ بھی فرمایا کوئی راستہ بھی دلوں کو راحت پہنچانے سے زیادہ آسان اور نزدیک نہیں۔ تو لوگوں کی دلوں کو راحت پہنچانا اور آسانیاں پیدا کرنا یہ جو ہے بہت بہتر ہے۔ اب صرف جو ہے ایک حکایت ہے اور ایک قول باقی ہے، 101 حکایت، 100 تو حکایتیں ختم ہو گئی تھیں اور ایک حکایت انہوں نے لکھی ہے، پھر اس کے بعد خاتمہ ہیں، اس کے ساتھ ہی یہ کتاب کا جو ہے اختتام ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ کل 10 بجے شب سے جو ہے پروگرام رہے گا، آپ ضرور جو ہے اس پروگرام میں شامل رہیں اور کمنٹس میں اپنی مشوروں سے، اپنی دعاؤں سے ہمیں نوازیں۔ ہماری پوری ٹیم کے لیے جتنے ہمارے فیضان چشتیہ کے جتنے بھی اراکین ہیں ان سب کے لیے بھی دعائیں کریں، اور جو ہمارے زبیر بھائی ہیں ان کا بھی جو خصوصی جو ہے اس میں جو ہے تعاون رہتا ہے اس پروگرام کے، اس میں ان کی بڑی خواہش تھی کہ دوبارہ پروگرام کیونکہ رک گیا تھا بیچ میں، تو ان کا بھی بہت زور رہا اور ان کے جو ہے اصرار پر جو ہے پھر دوبارہ پروگرام جو ہے الحمدللہ سلسلے وار چل رہا ہے۔ ان کے لیے بھی جو ہے جناب محمد زبیر صاحب کے لیے بھی اور جتنے بھی فیضان چشتیہ کی ٹیم کے اراکین وغیرہ ہیں ان تمام کے لیے بھی جو ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اخلاص عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، اچھائی عطا فرمائے، اور جو ہے اس کام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ مشہور ہونا ضروری نہیں، مقبول ہونا جتنا ضروری ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کوئی کام مقبول ہو تو اسی کی جو ہے قدر و قیمت ہے۔ بس یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آخر وقت تک جو ہے ہم سے دین کی خدمت کا کام لیتا رہے، اور عظیم المرتبت خواجگان چشت اہل بہشت جو پیغام بندگان خدا کو دیے ہیں ان پیغام کو ہم لوگوں تک پہنچائیں، یہی ہماری کوشش ہے۔ اور اس کوشش کو کامیاب کرنے کے لیے ناظرین کا اور سامعین کا بہت زیادہ تعاون ضروری ہے۔ آپ اس کو شیئر کریں اپنی طرف سے بھی، اور جس گروپ میں ہیں اور جو اللہ والے کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، ان تک اس پیغام کو عام کر کے عند اللہ ماجور ہوں۔ الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں روشنائی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔